السلام علیکم ناظرین۔ اس دفعہ جب امارات جانے کا ارادہ بنا تو خبر نہ تھی کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں۔ میرا یو اے کا کارڈ ایکسپائر ہو چکا تھا تو اس لیے ویزا اپلائی کرنا پڑا، لیکن دل میں خیال یہی تھا کہ ویزا آئے گا، ٹکٹ ہو چکی ہے، بس فلائٹ پکڑیں گے اور پہنچ جائیں گے دبئی۔ مگر نہیں، ستم یہ ہوا کہ اب ویزا لینے اسلام آباد جانا پڑے گا اور امارات کے سفارت خانے کا چکر لگے گا اور انٹرویو ہوگا جیسے یورپ جانے والوں کو اسلام آباد جانا پڑتا تھا۔ تو جناب جیسے ہی سنا دماغ سے آواز آئی، چھوڑو، کون اتنے جھنجٹ میں پڑے۔ لیکن پھر دل نے کہا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، ہمت کرو اور چلو، تاکہ دبئی بھی جایا جا سکے، کیونکہ دونوں بیٹیاں پہلے ہی ذہنی طور پر جانے کے لیے تیار ہو چکی تھیں۔ چلیں جی، بھائی کو تیار کیا، گاڑی نکالی اور سفر شروع کیا۔ رات کے 2 بجے نکلے اور صبح 7 بجے اسلام آباد پہنچے۔ ناشتہ کیا اور پھر چل پڑے سفارت خانے کی طرف۔ لگ رہا تھا کہ اصل کام تو اسلام آباد پہنچنا تھا، اب تو باقی کام حلوا ہے۔ بس سفارت خانے پہنچیں گے اور وہ ویزا تھما دیں گے اور 2 گھنٹے میں ہم واپس جا رہے ہوں گے لاہور۔ لیکن نہیں جناب، صورتحال بہت مختلف تھی۔ پتہ چلا کہ سفارت خانے ذاتی گاڑی پر نہیں جا سکتے، بلکہ ایک شٹل بس چلتی ہے، وہاں جانا پڑے گا اور وہ بس لے کر جائے گی۔ لگا چلو بس ایک ہی مرحلہ باقی ہے، یعنی شٹل بس میں بیٹھیں گے اور کام ہو جائے گا۔ تو گوگل بابا کی مدد سے بس کا ایڈریس پتہ چلا، وہاں پہنچے تو ایک جمع غفیر وہاں پہ اکٹھا تھا۔ لوگ 6 بجے سے وہاں لائنیں بنا کر کھڑے تھے اور ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ پتہ چلا موبائل بھی اندر نہیں لے کر جا سکتے اور نہ ہی پاسپورٹ ہولڈر کے علاوہ کوئی اور اندر جا سکتا ہے۔ میں نے بیگ اور موبائل دونوں جمع کروائے، بھائی کو اللہ حافظ کہا اور لائن میں لگی ہی تھی کہ 8:30 بجے لوگ اندر جانے لگے۔ اندر جا کر پھر ایک لائن تھی اور مجھے جو نمبر ملا وہ تھا 286۔ لو جی، 9 بجے شٹل بس چلنے لگی تو 50 بھی نہیں بلکہ 25 کر کے انہوں نے لوگوں کو 15 20 منٹ کے وقفے کے بعد بلانا شروع کیا اور وہ بس میں بٹھاتے اور ان کو سفارت خانے کی طرف بھیج دیتے۔ اور ہمارا نمبر ٹھہرا 286۔ کہاں اتنی جلدی باری آنی تھی، تو بیٹھے رہے وہیں پہ انتظار کرنے لگے۔ لیکن آپ کو بتاؤں، وہاں ہال کی حالت تو بہت ہی خراب تھی۔ وہاں ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں سب لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، اور اس ہال میں اتنی گرمی میں بھی کوئی اے سی نہیں چل رہا تھا، کوئی پنکھا چلتا تھا، کوئی پنکھا خراب تھا۔ ہر انسان پریشان تھا، کیونکہ 5 سال سے بڑے بچے کو لے کر آنا لازمی تھا۔ 5 سال سے چھوٹے بچے کو آپ نہ لے کر آئیں، لیکن 5 سال سے جو بھی بڑا بچہ ہوگا اس کو لانا پڑے گا، اس کی بھی ویزے کے لیے وہیں پہ پکچر بنے گی سفارت خانے میں۔ تو جناب اب مسئلہ یہ تھا، میرے ساتھ میری بیٹی بھی تھی جو کہ 7.5 سال کی تھی۔ اب اس کو بھی گرمی لگ رہی تھی اور ہم دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو جناب ہر مرحلے پہ لگتا تھا کہ جناب یہ مرحلہ تو بہت لمبا ہے، یہ کیسے حل ہوگا۔ اور ستم بالائے ستم یہ پتا چلا کہ آپ پاسپورٹ لے کر ایک ہی دن میں ویزا لے کے اپنے گھر نہیں جا سکتے، بلکہ پاسپورٹ آپ کو آج جمع کرانا ہوگا سارے پروسیس کو مکمل کرنے کے بعد، اور اس کے بعد آپ اس پاسپورٹ کو اگلے یا 2 دن کے بعد آ کے ریسیو کریں گے جب اس میں آپ کا ویزا لگا ہوگا۔ بہرحال خدا خدا کر کے 12 بجے کے قریب اعلان ہوا کہ جناب اب پاسپورٹ آفس کی طرف سے بند ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا لوگ بہت زیادہ بھیج دیے آپ لوگوں نے، تو اب جس کی مرضی ہے وہ بیٹھے، جس کی مرضی ہے جائے۔ 2 بجے تک آفس کام کرے گا سفارت خانہ، تو آپ لوگوں نے جانا ہے تو چلے جائیں، بیٹھنا ہے تو آپ کی مرضی، باری پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اور ابھی تک صرف 150 بندہ گیا تھا۔ لو جی، پھر پریشانی کہ اب لاہور سے چلے ہیں تو کس طرح سے ممکن ہے کہ بغیر کام کے ہم واپس چلے جائیں، یا وہیں سٹے کرنا ہوگا۔ چھٹی بھی میں 1 دن کی لے کر آئی تھی۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی دوبارہ انہوں نے کچھ تقریباً 20-25 کے قریب لوگوں کو بلایا
اور وہ افراد تھے جنہیں پاسپورٹ وہاں سے وصول کرنے تھے۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی میں نے دیکھا 2-3 لوگوں کو انہوں نے انٹرٹین کیا جن کا نمبر بہت بعد کے تھے، لیکن اس بیس پہ کیونکہ سب بچے تھے تو کسی طرح وہ مینج کر دیتے تھے، ان کو بھیج دیتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے میری ریکویسٹ سن لی اور مجھے جو ہے وہ جانے دیا۔ تو اس طرح کر کے خدا کر کے میں تقریباً 2 بجے کے قریب ہی سفارت خانے پہنچی۔ اندر پہنچنا ایک مسئلہ تھا۔ اندر پہنچی تو میں نے کہا کہ یہ تو منی دبئی ہے۔ بہت اچھا مینٹین کیا ہوا سفارت خانہ تھا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ دبئی میں ہی آپ آ گئے ہوں۔ بہت اچھا ان کا پورا سسٹم تھا، وہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بہت سسٹمیٹکلی ہم آگے آگے چلتے گئے، کام ہو گیا، تصاویر بن گئیں اور ہمیں انہوں نے کہا وہ آپ کو کال آئے گی، آپ آ کے ویزا لے جائیے گا۔ تو جناب الحمدللہ شکر ادا کیا اللہ کا کہ اتنے لمبے پروسیس کے بعد اور اتنے ایک ٹائرنگ ڈے کے بعد الحمدللہ کام ہو گیا۔ یہ کہہ کے ہم باہر نکلے اور باہر پھر تھوڑی دیر تک بھائی صاحب بھی آ گئے ہمیں لینے کے لیے۔ ہم نے جا کے پھر وہاں پہ لیمپ کھایا، لیمپ کی کڑھائی کھائی، دمبا کڑھائی اسلام آباد میں پٹھان بہت خوب عمدہ بناتے ہیں، وہ ہم نے کھائی، بہت مزہ آیا۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا اب ہم گھر چلیں، کیونکہ اسٹے کرنے کا فائدہ نہیں، کل پتہ نہیں ویزا آئے گا، کیونکہ بالکل اینڈ پہ ہم نے جمع کروایا تھا۔ تو ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے، خدا کر کے رات تک ہم گھر پہنچ چکے تھے۔ 1-2 دن کا اسٹے کیا، ریسٹ کیا اور پھر جو ہے میں اکیلی بس پہ میں نے سفر کیا اور میں پہنچی پاسپورٹ آفس صبح سویرے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہاں پہ سسٹم کیا ہے، لیکن اس دفعہ حالات اور بھی خراب تھے۔ جب میں ویزا لینے پہنچی تو پتا چلا کہ آج صرف ان لوگوں کو اندر جانے دیا جائے گا جنہیں ویزا وصول کرنا ہے، پاسپورٹ کی انٹری آج نہیں ہوگی۔ تو پھر شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں آج ان کو ویزا دینے کے لیے، پاسپورٹ دینے کے لیے سبمٹ کروانے نہیں آئی بلکہ پاسپورٹ ریسیو کرنے آئی ہوں۔ تو شکر ہے صبح ہی کام ہو گیا، جلدی کا نمبر مل گیا اور فوراً جو ہے تقریباً 3-4 گھنٹوں کے اندر کام ختم ہوا۔ ریسیو کیا، باہر نکلے، ٹیکسی پکڑی، دوبارہ سے بس اڈے پہنچے اور بس اڈے پہنچ کے میں نے بس میں بیٹھی۔ وہیں پہ میں نے ان کے لاؤنج میں بیٹھ کے چائے شائے بھی پی، جس کی تھوڑی سی ویڈیوز بھی، کلپس بھی آپ نے دیکھے اندر ہی، اور پھر واپسی کا سفر کیا اور دل میں انتہائی اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارا یہ کام آج ہو گیا۔ اور آپ سب لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اب اٹس ناٹ این ایزی جاب اینی مور۔ اب جب بھی پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا، ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ایک لمبا پروسیس آپ کا منتظر ہوگا۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ اور کوشش یہ کریں کہ جب بھی ویزا لینا ہو اس ملک سے لیں لیکن وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس ملک میں رہ رہے ہوں۔ بہرحال بہت کچھ سیکھنے کا ایک دن کے اندر موقع ملا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔